دوستوں ساتھیوں السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم تذکرہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے منعقدہ جلسہ پہ، جو کہ KPK کے دارالحکومت پشاور میں منعقد ہوا. اور پشاور وہ صوبہ ہے جہاں پر گزشتہ 8 سال سے PTI کی حکومت ہے، اور کچھ ہی دن پہلے PTI کا ایک منظور نظر آفیسر جس نے اپنا دستہ شفقت PTI پہ رکھا ہوا تھا، تو اس کی تعیناتی بھی پشاور میں ہوئی ہے. اور کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ KPK محمود خان کا جلسہ بھی بری طرح فلاپ ہوا، جو سرکاری سرپرستی میں ہوا، اور PDM کا مظاہرہ بھی بری طرح فلاپ ہوا. اور ان حالات میں پشاور میں جلسہ کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی چیلنجز سے نپٹنے کا راستہ جانتی ہے کہ ہم نے چیلنجز کے ساتھ کس طرح ہم نے ان کا سامنا کرنا ہے. تو بلا شبہ اس جلسے میں جو تقریر تھی، جس پر سب کی توجہ تھی، تو یقیناً پارٹی ہیڈ چیئرمین بلاول بھٹو کی تقریر تھی. اور بلاول بھٹو کی تقریر نے اپنی تقریر سے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ان کے مقابلے کا لیڈر اس وقت پاکستان میں کوئی بھی نہیں. ان کی کلیئرٹی آف تھاٹس، اور جس طرح ان کی ویژن ہے، اور جس طرح انہوں نے عوامی مسائل کا احاطہ کیا، تو کسی بھی لیڈر میں یہ اتنی سکت اور جرت نہیں کہ وہ پاکستان کے درپیش چیلنجز کو اور عوامی مسائل کا وہ اتنا خوبصورتی کے ساتھ، اتنا درد مندی کے ساتھ وہ احاطہ کر سکے. تو بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں یہ ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ PTI IMF بجٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ہی مخالفت کرتی رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھی IMF کے ساتھ جب بھی مذاکرات ہوں، اگر انکمپیٹنٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو یقیناً اس کے برے اثرات آپ کے ملک پر پڑتے ہیں، اور بھگتنا عوام کو پڑتا ہے. تو یقیناً ابھی جو حالیہ IMF کی ڈیل PTI کی نااہل حکومت نے کی ہے، تو اس کے اثرات بھی جو ہے نا وہ نچلی سطح پر جائیں گے. جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے پاکستان کے معاشی اور امن و امان کی صورتحال کے جو مسائل ہیں، یہ پاکستان کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں جن کا افیکٹی ہر پاکستانی ہے. تو IMF کا جو موجودہ حکومت نے ڈیل کی ہے، اور اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی IMF کا ایک ذیلی ادارہ بنانے کے مترادف انہوں نے یہ ڈیل کی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مطابق اس کا اثر محنت کشوں پر، مزدوروں پر، کسانوں پر، تاجروں پر، پینشنروں پر، طلبہ پر، اور ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پر یقیناً اس کا اثر پڑے گا. اور اسٹیٹ بینک اگر یہ ذیلی ادارہ اس کا بن گیا ہے IMF کا، تو یقیناً اس معاہدے کی روح سے وہ پارلیمنٹ کو یا پاکستان کے کسی بھی ادارے کو وہ جواب دہ نہیں. تو یہ کسی بھی ملک کی ساورنٹی کے لیے یہ بہت بڑا، اس کی ساورنٹی پر ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ آپ کا مالیاتی ادارہ اپنے ملک کو نہیں کسی اور کو جواب دہ ہوں. تو یقیناً بلاول بھٹو نے ان سب چیزوں کا احاطہ کیا ہے اپنی تقریر میں، اور ان کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس معاہدے کے، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس آفٹر افیکٹس کے طور پر جس کو عوام بھی فیل کر رہی ہے کہ ہر ہفتے تقریباً ہر 2 ہفتے بعد گیس کی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور گیس اور پٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہماری دیگر ضروریات زندگی کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں، ان پر اثر یقیناً پڑتا ہے. تو پچھلے دنوں جب یہ ایک ویڈیو وائرل لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے جو PTI کے انڈر تھے، پتہ نہیں پیڈ یا ان پیڈ، انہوں نے بڑی ویڈیو وائرل کی تھی، اور یہ دکھا رہے تھے کہ یہ اس گیس اسٹیشن پر اتنی پرائز ہے، اس گیس اسٹیشن میں اتنی پرائز ہے، عالمی منڈی میں یہ تیل کی قیمت یہ ہے. حالانکہ وہ سارا جتنا بھی تھا وہ دروغ گوئی کے علاوہ وہ کچھ نہیں تھا. تو ابھی اس وقت عالمی منڈی میں قیمت جو ہے نا یہ ڈراپ ہوئی ہے، اور ہم اس وقت کینیڈا کے شہر میں آٹوا میں ہوں.
تو آٹوا میں بھی جو ہے نا قیمتیں ڈراپ ہوئی ہیں گیس کی، پٹرول کی، ہم یہاں پر گیس بولتے ہیں پٹرول کو، پٹرول کی قیمتیں یہاں پر ڈراپ ہوئی ہیں مگر پاکستان میں نہیں ہوئی۔ تو اس وقت جو اسپیشلی اوورسیز قومیں یوتھ ہے وہ بالکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو خیر یہ ان کے مسائل ہیں جو ہماری پارٹی کی ترجیحات ہے، ہماری پارٹی کی ترجیحات جیسے بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر ہم اپنی آواز بلند کریں۔ اور ڈے ون سے جب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمنٹ میں گئے ہیں انہوں نے عوامی حقوق کی ہی بات کی ہے، عوام کو درپیش چیلنجز کی ہی بات کی ہے، اور اس جلسے میں بھی انہوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پاکستان کے امن و امان کی صورتحال کا انہوں نے اس پر ذکر کیا، اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ببانگ دول پیپلز پارٹی کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ طالبانائزیشن پاکستان کے لیے ایک زہر قاتل ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹینڈ ہے اس کے بارے میں۔ دوسری پارٹیاں اس کے بارے میں یا تو بالکل خاموش ہیں یا پھر پرو طالبان ان کی سٹیٹمنٹس وغیرہ آتی ہیں۔ اور جہاں تک یہ مہنگائی کے حوالے سے ہے تو موجودہ دور میں اگر آپ پچھلے 2-3 مہینوں میں بھی جا کر دیکھیں کہ جتنے مہنگائی کے اوپر مظاہرے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں کسی دوسری پارٹی نے نہیں کیے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو کہ یسر رضا گیلانی صاحب کے دور میں پنجاب میں ایک پنکھے والی سرکار ہوتی تھی، تو وہ منارے پاکستان پر نیچے ٹیبلوں کے نیچے ایئر کنڈیشن لگا کر اوپر وہ ہاتھ والا پنکھا جو ہے نا وہ جلتے تھے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے۔ حالانکہ پنجاب میں میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے، آلدو کہ اس وقت میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، تو پنجاب میں کیونکہ ریاستی مشینری زیادہ دور سے لے کر آج تک پٹواری سے لے کر اوپر تک ساری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ادھر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ریاستی مشینری سب سے زیادہ حکومت بھی اسی نون لیگ نے کی ہے پنجاب کے اوپر، تو ان کی کافی گرفت ہے۔ تو یہ مینج ہوتی تھی یہ لوڈ شیڈنگ، ایک تو واقعی لوڈ شیڈنگ تھی مگر یہ کہ ایکسٹینڈڈ لوڈ شیڈنگ یہ مینج کرتے تھے مختلف گریڈوں کے ساتھ۔ جہاں پر یہ انہوں نے کوئی مظاہرہ وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو اس ضلع میں یا اس شہر میں یہ وہ گریڈ اسٹیشن پر وہ کہہ کر جو بھی اس کا انچارج ہوتا تھا تو وہاں پر یہ لوڈ شیڈنگ ایڈیشنل کروا دیتے تھے تاکہ عوام میں غم و غصہ جائے۔ تو حالانکہ یہ نواز شریف کی کارستانیوں کی وجہ سے ہی لوڈ شیڈنگ کا ہمیں جو ہمارے چیلنجز ہیں، اگر جو پیپلز پارٹی کے معاہدے تھے اگر ان کو بروئے کار لایا جاتا، ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم لوڈ شیڈنگ کے چیلنجز کا سامنا نہ کر رہے ہوتے۔ اور اسی طرح جس طرح یہ گیس کا بھی ہے، گیس کا بحران ہے، تو گیس کا بحران جو صدر زرداری نے اپنے ویژن کے مطابق پاک ایران گیس لائن منصوبہ بنایا، بہت اچھا منصوبہ تھا، بڑی سستی ادھر سے گیس آ سکتی تھی، ایزی ترسیل ادھر ہونی تھی، تو مگر نواز شریف نے آ کر اس کو بھی کینسل کیا۔ پھر باقی سارا یہ LNG وغیرہ تو ساری سٹوری کو آپ سمجھتے ہیں، وہ ایک اس کی پاک ایران گیس معاہدہ کی کینسلیشن پاکستان کے مفاد میں کسی صورت بھی نہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری یقیناً جو ہے نا یہ آپ کا درد محسوس کرتا ہے، میرا درد محسوس کرتا ہے، میرے بچوں کا درد محسوس کرتا ہے، عوام الناس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اس کی تقریر کا ایک دکھی بندے کی تقریر تھی جو عوام کے درپیش مسائل کو اپنے اوپر لاگو کر کے اس کا وہ اظہار کر رہا تھا اور اس کا اعادہ بھی کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری نے کس طرح پرو پبلک پالیسیاں بنا کر اور پاکستان کے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف کس طرح وہ لے کر گئے، مگر انفارچونیٹلی آنے والی حکومتوں نے ان کی ساری پالیسیوں کو رول بیک کیا، تو جس کے اثرات عام آدمی جو ہے نا وہ بھگت رہا ہے۔ تو جیسے میں نے اپنا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ 2-3 مہینے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر 2 مہینے پہلے چلے جائیں تو پاکستان کے ہر بڑے شہر میں تقریباً 160-70 کے قریب شہروں میں کامیاب مظاہرے کیے، اور اس وقت بھی جو مہنگائی پر جو ہمارے درپیش ہمیں چیلنجز ہیں، جو
اس کے اوپر جو پارٹی احتجاج کر رہی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی احتجاج کر رہی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنی اس سپیچ میں، کیونکہ ایک لیڈر کی یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنی سپیچ میں اپنے مستقبل کا لائحہ عمل دے کہ میں نے ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری پولیٹیکل گائیڈ لائن کیا ہے. تو انہوں نے اس مہینے کے لیے، دسمبر کے لیے اپنی گائیڈ لائن دی. تو گائیڈ لائن ان کا یہ ہے کہ ایک پہلے تقریباً ہر بڑے شہر میں غالباً 10 دسمبر کو مظاہرے، پھر اس کے بعد 17 کو، پھر اس کے بعد جو ہے نا گڑی خدا بخش میں، جہاں پر محترم بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے برسی کا پروگرام ہوگا. تو یہ انہوں نے ایک روڈ میپ دیا کہ ہم اس طرح چلیں گے. تو جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جو دعویٰ کرتی ہے پاکستان کی بڑی پارٹی ہونے کا نون لیگ، تو اس کا عوام کے لیے اس وقت تک کوئی بھی ان کی پالسی نہیں. ان کی پالسی اس وقت جتنی بھی ان کی جدوجہد یا سٹرگل ہے یا آڈیو ویڈیو وہ لیکس وغیرہ کر رہے ہیں، تو ان کا صرف اور صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ اس وقت جو سزا کی تلوار جو لٹکی ہوئی ہے، جو سزا بھگت رہے ہیں اپنے مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بریت ہو جائے، ان کی جان چھوٹ جائے، باقی عوام جائیں بھاڑ میں. تو ہم بچے، جان بچی سو لاکھوں پائے. تو یہی فارمولہ لے کر، یہی پالسی لے کر، اگر آپ گزشتہ دور میں مشرف کے خلاف بھی دیکھ لیں تو 99 میں بھی جب مشرف نے طیارہ سازش کیس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہ خاندان اپنا بوریا بستر باندھ کر پتلی گلی سے 10 سال کے لیے پاکستان سے نکل گیا تھا. تو آج بھی جب نواز شریف کا دوبارہ سزا ہوئی ہے تو اس پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ صحیح سزا ہے یا غلط ہے. تو اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں تو کورٹ اس کا فیصلہ کرے کہ مگر پھر دوبارہ وہ جیل سے جو ہے نا وہ اپنی جان بچا کر پتلی گلی سے وہ نکل گیا ہے. تو یقیناً ان کی پالسی، ان کی سیاست، ان کا محور یہی ہے کہ ہماری جان جو ہے نا، ہماری چمڑی کس طرح بچے. جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھیں، انہوں نے شہادتیں بھی لی، دہشت گردی کا نشانہ بھی بنے، اور جیلیں بھی کاٹی، پھانسیاں بھی لی، ہم نے کوڑے بھی کھائے ہمارے لوگوں نے، لیڈرشپ تک. آصف علی زرداری نے تقریباً حق 12 سال جیل بھی کاٹی، اور بعد میں ہر کیس سے وہ بری بھی ہوئے، مگر عوام کی بات کرنے سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس کے حوالے سے جلسہ بھی ایک کامیاب ترین جلسہ تھا، جس کے اوپر انہوں نے نہ صرف مستقبل کی سیاست کے اوپر بات کی، عوام کو درپیش چیلنجز کی بات کی، اور اپنے پلان کی بھی بات کی کہ نیازی جو بھی ایگریمنٹس وغیرہ کر رہا ہے اس کا ہم ہر سطح پر اس پر احتجاج کریں گے، ہم ہر سطح پر اس کو اپوز کریں گے. تو لیڈر کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر عوامی مسائل کی بات ہو تو وہاں پر وہ سرنڈر نہ کرے، اپنی ذات کو وہ پیچھے رکھے، عوامی مسائل کو وہ آگے رکھے. تو اس وقت پاکستان کے مستقبل کی ضامن، پاکستان کے بہتر مستقبل کی ضامن، ایک مستحکم پاکستان کی ضامن، پاکستان کی جغرافیائی حدود کے تحفظ کی ضامن، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کی ضامن صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور یقیناً یہ ایک پشاور میں بھی لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور یہ جلسہ اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل رکھتا تھا، یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے بھی. تو ایک بہت بھرپور جلسہ کیا ہے. میں نہ صرف چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک شاندار اور منجے ہوئے لیڈر کی تقریر کرنے کا، بلکہ میں KPK کے بالخصوص پشاور کے جالوں کی، پشاور کے عوام کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنایا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان دونوں لازم اور ملزوم ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں. شکریہ.